بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے پڑھیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی
واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن مجید سے عباد الصالحین کے بارے میں پچھلے جمعے شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ ہے اور شاید اگلا جمعہ بھی اسی پہ بات کرنی پڑے۔ عباد الصالحین، یہ عباد الصالحین آخر کیا چیز ہے؟ پچھلے جمعے کا یاد ہو تو میں نے آپ کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ دعا مانگی تھی۔ آج بھی اللہ کے ایک پاک نبی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ باوجود نبی ہونے کے، باوجود پیغمبر ہونے کے، پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ یا اللہ ہمیں عباد الصالحین میں داخل فرما۔ آج کی یاد کی بڑی اور پھر سبق ہمارا جو سورہ فرقان سے چل رہا ہے جمعے کا وہ عرض کرتے ہیں۔ سورہ نمل ہے، نمل کا نمبر 27 ہے، سپارہ 19 اور آیت بھی 19، آسانی کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ سورہ نمل 27 نمبر، سپارہ 19 اور آیت 19۔ مضمون کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ چیونٹی ہوتی کتنی؟ پہلے یہ دیکھو، چیونٹی 3 میل دور اپنی وہ بلکاتی ان کی، تو وہ کیڑیوں سے، چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی، چیونٹیوں سے کہ فٹافٹ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تو میں رود کر دے گا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، مسکرائے اس چیونٹی کی بات سن کر۔ کتنے میل دور؟ ہاں، تو اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو قرآن کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ اور 3 میل دور کوئی دیوار بھی تو ہوگی، کوئی مکان بھی تو ہوگا، کوئی جھاڑیاں بھی تو ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ اگر نبی 3 میل دور چیونٹی کی بات سن سکتا ہے تو دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا۔ کتنا بد عقیدہ ہے اس بندے کا کہ جو اس قسم کی باتیں سوچتا ہے، کتنا برا عقیدہ ہے اس کا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اچھا جب وہ مسکرائے تو نفس نا، نفس وہ خوش ہوتا ہے، تو نفس تو سب کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ہے، لیکن انہوں نے اس پہ قابو پا لیا۔ اس سے پہلے کہ نفس کے اندر کوئی تاش پیدا ہو، یعنی کوئی چیز آئے کہ اوئے ہوئے ہوئے میں نے کیا کام کر دیا، میں کتنا بڑا مارکا مار دیا کہ 3 میل دور میں نے چیونٹی کی بات سن لی۔ بات تو ہے نا، خوشی کی بات تو ہے، سوچنے کی بات کی تو ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے، ساتھ ہی یاد آیا کہ یہ جو میں نے 3 میل دور بات سنی ہے، کیا یہ میرا کمال ہے یا اللہ کا کمال ہے؟ یہ میرا کمال ہے یا اللہ کا کمال ہے؟ تو جب یہ بات ان کے دماغ میں آئی تو ساتھ ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ
مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کس بات کا؟ کہ تو نے اتنے زبردست کان مجھے دیے. پہلے تو چیوٹی کا وجود ہی کتنا ہے، پھر وہ بھی 3 میل دور ہے، جنگل صحرا بیابان، اور وہاں سے میں اس کی کمیونیکیشن سن رہا ہوں. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال ہے. نعمت التی انعمت علی، یہ نعمت جو تو نے مجھے عطا کی ہے، میرے اوپر کی ہے نا، کہ مجھے یہ طاقت بخشی ہے. اور کیا فرمایا؟ وَعَلَى وَالِدَيَّ، یا اللہ مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی تیرا شکریہ ادا کروں. جی کوئی نیک اولادی کہہ سکتی ہے نا. اور ان کے باپ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. داؤد کون تھے؟ بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا، صاحب کتاب بھی تھا. سلیمان علیہ السلام پر بادشاہ تھے، کتاب نہیں اتری ان پر، صحیفے. لیکن داؤد علیہ السلام کو باقاعدہ کتاب ملی جس کا نام زبور ہے. 4 کتابیں نا بڑی بڑی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. باقی صحیفے ہیں. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور اپنے والدین کی طرف سے بھی تیرا شکر ادا کروں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور مجھے توفیق دے کہ میں جو کام کروں تیری رضا کے مطابق کروں، جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ مجھ سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو. یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور اللہ مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے ساتھ. کہاں؟ فی عبادک الصالحین، صالحین بندوں میں مجھے داخل فرما. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے، صاحب قوت تھے، ہوا پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، بادشاہ کل دنیا کا بنا دیا اللہ پاک نے. وہ یہ دعا مانگ رہا ہے جب اتنا بڑا مار کا سر انجام دیا. تو بتاؤ پھر ہم کس بات کی بھولی ہیں جب ہم کہتے ہو میں نے یہ کر دیا تو میں نے یوں کر دیا، تو میں یہ کر سکتا ہوں، تو میں وہ کر سکتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کیا چیز ہوں. یہ بادشاہی ہے ہاتھ میں، نبوت ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اللہ کا بندہ. اور کہہ رہا ہے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. آخر کوئی چیز تو ہے صالحین میں. کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلے جو میں سنا، آج یہ سلیمان علیہ السلام کا. یہ سورہ نمل کا 19ویں آیت ہے اور 19 پارہ ہے. اب آگے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف جو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے صالحین بندے ہیں ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں. آج کے جو سبق میں آیا اللہ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. میرے جو بندے ہیں وہ میرے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. یہ بڑا زبانہ لفظ ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی چلو اللہ میاں سے کام نہ بنا تو فلاں بابا جی سے کہہ دیں گے، فلاں حضرت صاحب سے کہہ دیں گے. ہو بھائی اللہ نہیں تو کوئی بھی نہیں. کوئی بابا کام نہیں کرے گا، کوئی پیر کام نہیں آئے گا اگر اللہ نے نہ کیا ہو یا اللہ کا ارادہ نہ ہو. یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ
میرے لیے کوئی بندوبست کر دے، تو مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب پیدا کر دے، یہ تو کہہ سکتے ہو، چونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بناتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے سبب بنا دیتا ہے۔ اور دنیا میں آپ کے سامنے آپ کی زندگی مثالیں بھری پڑی ہیں، سبب بناتا ہے وہ، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ سبب بنا دے، لیکن یا اللہ اگر تو نہیں کام کرے گا تو میں فلاں کو کہہ دوں گا، میں فلاں کو کہہ دوں گا، میں فلاں، اگر اللہ نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ نہیں کسی کو آپ شریک کر سکتے، پکار نہیں سکتے آپ اللہ کو، عرض کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس چیز کو میرے لیے سبب بنا دے۔ بسا اوقات اللہ فرماتا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ یار یہ بہت اچھی ہے میرے لیے، وہ بہت بری ہو تمہارے لیے، اور جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ یہ بہت بری ہے تمہارے لیے بہت اچھی ہو، تو یہ باتیں تو اللہ ہی جانتا، تم کہاں جانتے ہو؟ تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارا، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہاں جس طرح سرکار کا اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب میرے بندے سے کہہ دو اگر یہ بڑے گناہگار ہو جائیں تو گھبرائے نا، تیرے پاس آ جائیں، اور جب تیرے پاس آ جائیں تو تو ان کے لیے استغفار کر، تو پھر میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یہ تو ہے، لیکن ساتھ نہیں کوئی، شریک نہیں کوئی، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے نہ حق، اللہ کہ کوئی شرعی مسئلہ آ جائے حق کے طور پر، بغیر وہ قتل نہیں کرتے، بالکل ان کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا يَظْلِمُونَ، اور درویش، عبادت گزار، عبادت صالحین کبھی زنا نہیں کرے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اپنے بندے کی پہچان بتا رہا ہے کہ جو میرا بندہ ہے جس کو میں عبد الصالحین کہتا ہوں وہ کبھی زنا نہیں کرے گا۔ اور پتہ ہے اگر بتقاضا بشریت اگر ہو جائے تو پھر بندہ ہو گیا۔ پھر ایک صحابی رسول تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص صاحب بھی تھے، شیطان چڑھ گیا ان کے اوپر، غلطی ہو گئی، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، غلطی ہو گئی ان سے۔ ایک دن وہ سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں اعتراف گناہ کرتا ہوں، آپ مجھے رجم کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ سرکار نے سنی انسنی کر دی، تو اسے پھر کہا، سرکار نے پھر سنی انسنی کر دی۔ جب چوتھی مرتبہ کہا تو سرکار نے فرمایا اچھا، تو آپ نے اس کے لیے رجم کا حکم جاری کر دیا۔ جب رجم کا حکم جاری ہو گیا تو میدان میں ظاہر ہے کہ وہاں رجم ہوتا تھا، پتھر مارتے تھے، بندہ مر جاتا تھا۔ تو دو صحابی کھڑے تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار کتنا بیوقوف آدمی تھا، اچھا خاصا اس کا عیب چھپا ہوا تھا، اچھا خاصا جان بوجھ کے
اپنے اوپر رجب کروا لیا اس نے. سرکار نے سن لیا. ادھر آؤ. کیا کہا تم نے؟ کہا نہیں کچھ نہیں کہا. کہا میں نے سن لیا ہے جو کہا تم نے. سنو، یہ جو سب یہ ہے نا مائز جیسی توبہ اس نے کی ہے، اگر میں یہ مدینے والوں پر تقسیم کر دوں سارے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جائیں. ایک عورت تھی سرکار کے زمانے میں، قبیلہ غامدی سے. یہ موجودہ دور کا غامدی نہیں، اس زمانے کا غامدی کہہ رہا ہوں. قبیلہ غامدیہ تھا. خاتون تھی وہ. اس سے بھی یہ حرکت سرزد ہوئی. نیک عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی. سرکار کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے بھی پاک کر دیجیے. سرکار نے منہ پھیر لیا. پھر ادھر سے آ گئی. سرکار پھر منہ پھیر لیا. کوشش کی سرکار نے کہ یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے، بولی تھی. تو سرکار نے پھر رجم کا حکم جاری کر دیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہو جاتا ہے، لیکن طریقہ کار پھر یہ ہے. ویسے جو اللہ کے بندے ہیں اول تو ہوتا ہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر طریقہ یہ ہے. تو سرکار نے رجم کا حکم جاری کر دیا. پتھر مار رہے تھے تو خون کا ایک چھینٹا خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گیا. خالد بن ولید جنرل سیف اللہ. تو انہوں نے برا سا منہ بنایا. تو ہو گندا خون میرے اوپر پڑ گیا. سرکار نے فرمایا خالد کیا کہا؟ گندا خون؟ وہ اللہ کے بندے، جو توبہ اس خاتون نے کی ہے نا، اس توبہ کی قیمت اللہ کے پاس ہے، ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے. خالد بن ولید کو نبی پاک نے فرمایا. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں جنہیں عباد الصالحین کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے شریک نہیں کرتے کسی کو. دوسری بات کیا ہے؟ قتل نہیں کرتے. آج کل کیا ہو رہی ہماری، ذرا ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے گان نکالتے بندہ مار دیتے. پچھلے دنوں ایک پاکستانی گھرانے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ امریکہ میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی. بیوی ہوٹل میں چلی گئی بچے کے لے کے، دوسرے دن پھر گھر آ گئی، پھر لڑائی ہو گئی. تو نوجوان بچہ تھا، اسے اٹھائی گن اور باپ کو گولی مار. یہ ہو رہا ہے جب نہ حق قتل نہیں کرتے. اور پھر کیا فرمایا؟ ولا یزنون. فرمایا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا. اسامہ کہتے تھے کہ وہ جہنم کی ایک نیچے جا کر کے ایک ڈیر ہے جس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ بہے گا، اس کو اسام کہتے ہیں. کہ اس کی سزا کیا ہے کہ وہاں تک جائے گا. اور فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلت و خاری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. کس کے لیے؟ جو یہ کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے. شرک کی معافی کوئی نہیں. قتل کرتا ہے، قتل کی معافی کوئی نہیں. کہتے کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. جس کسی نے مومن کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ رہے گا اس میں. ہم تو معمولی کام سمجھتے ہیں. یہاں سے گئے چھٹی پاکستان میں، کسی کا تو غصہ ہے، گئے گولی مار کے واپس آ گئے. کہاں پہ کون پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑے گا، اللہ پکڑے گا آپ کو. بھول جائیے اس بات کو کہ جی ہمیں کسی نے دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ
تو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اچھا کچھ لوگ جب مسلمان ہو گئے قریشیوں میں سے، یہ مدینے میں وہ جو تھے پرانے زمانے کے لوگ، تو جب وہ مسلمان ہو گئے اب ان کو خیال ہوا کہ قتل تو ہم نے بھی بڑے کیے ہوئے، گڑبڑ تو ہم نے بھی بڑی کی ہوئی ہے، مطلب زنا وغیرہ پرانے زمانے میں تو سب جائز تھا، جیسے آج کل ہو رہا ہے، آج کل بھی جائز ہے۔ یہاں امریکہ کا قانون ہے کہ مرضی کے بغیر اگر بیوی کو ہاتھ لگاؤ گے تو یہ بھی زنا ہے ان کے نزدیک، گورنمنٹ کے نزدیک پکڑ کے لے جائے گی آپ کو، نہیں کر سکتے آپ اس کی مرضی کے خلاف۔ عجیب قانون ہے۔ اور اپنی مرضی سے شادی شدہ مرد بھی اور شادی شدہ عورت بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن سکتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور کرتے ہیں لوگ، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بیوی سب بیوی ہے، باقی سب بہنیں ہیں۔ یہ یقین دلانا اپنے وجود کو کہ بیوی کے علاوہ ہر عورت میری بہن ہے، ماں ہے، یہ یقین دلانا وجود کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون داخل ہوئی بس میں، کسی یورپی ملک کی بات ہے یہ، تو اس کا جو برقع تھا، آواز تھی اس کے پاؤں کے نیچے ٹھوکر لگی، جب ٹھوکر لگی تو وہ سیٹ پہ گر گئی جہاں خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس نے بال کھولے ہوئے تھے، مسلمان تھی وہ بھی، عجیب عجیب اس کی شکل تھی۔ کہتی ہے کہ یہ کیا بھلا تم نے پہن لی ہے، ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے، اتارو اس کو، کیا تم نے بلا پہن لی ہے، ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہو، میری طرح ہو جاؤ، آزاد، کوئی الزام نہیں۔ اس نے کہا بی بی یہ پتہ ہے یہ میں نے کیوں پہنا ہوا ہے، یہ میں نے تیرے لیے پہنا ہے، یہ میں نے تیرے لیے پہنا ہے، میں تجھ سے زیادہ حسین ہوں، چلو اندر کسی جگہ بیٹھ کے تمہیں دکھاتی ہوں۔ اور یہ نے پردہ اس لیے پہنا ہے کہ تیرے خامد کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑ جائے اور وہ مجھ پہ عاشق نہ ہو جائے، تیرا بلا کر دے، اس لیے میں نے یہ پہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے خامد سے وعدہ کیا تھا، نکاح کیا تھا میں نے اس سے کہ میں تیری بیوی ہوں، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر کسی غیر کی نگاہ پڑے تاکہ میں اپنے خامد کے امانت میں خیانت نہ کروں۔ تو اس بچی کا سر جھک گیا تھا۔ ایک بات میں نے سنائی تھی بہت پرانی، کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کو چھپا کر لے جاتے ہیں۔ سید فیض حسین شاہ صاحب آلو محاشی گجرانوالے کے علاقے کے بزرگ تھے۔ 1964 میں نے ان کی تقریر سنی تھی مال روڈ کے اوپر، تو کسی نے سوال کر دیا کہ یہ کیا برقع ضروری ہے؟ اس نے کہا ہاں ضروری ہے۔ کہنے لگی کیوں؟ ان کا جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ چھپا کر لے جاتے ہیں۔ مثلا فرمایا یہ آلو ہے نا، آلو منڈی میں جب بکتے ہیں نا ٹوکرے ساتھ رکھتے ہیں، آلو ننگے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ان کو، بازار سے نکل جاتے ہیں، ننگے ہوتے ہیں سارے۔ لیکن جب تم گوشت لینے جاتے ہو نا کسائی کے پاس، پہلے تو وہ تمہیں اپنے کاغذ میں لپیٹ کے دے گا اخبار میں، پھر تم گھر سے پونا کپڑا لے کے جاتے ہو جس میں تم اس کو بند کرتے ہو اور بند کر کے لاتے ہو۔ کیوں؟ آلو کی کھلا کیوں لاتے ہیں؟ کہتا ہے یہ قیمتی چیز ہے۔ کہنے لگا ہمارے یہاں عورت قیمتی چیز ہے اس لیے ہم چھپا کر رکھتے ہیں۔ بڑی عام سی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو زندگی میں بڑی گڑبڑیں کی ہیں، اب کیا بنے گا ہمارا؟ تو اللہ کریم نے پھر یہ آیتیں اتاری، فرمایا اللہ مگر وہ لوگ من تابا جنہوں نے توبہ کر لی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، کوئی کافر، کوئی مشرک، تو ایک لفظ کہا کرتے تھے تیری پوزیشن آج ایسی ہے کہ والدت ہو منہ،
جیسے تیری ماں نے تجھے ابھی جنا ہے. تیرے سارے گناہ معاف. آئندہ کے لیے تو محتاط ہو جا. اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. الا من تاب و آمن، اور مان بھی لے. توبہ کر رہی ہے نا، اب مان لے کہ میں گڑبڑ نہیں کروں گا، بے حیائی نہیں کروں گا، اللہ کے حکم مانوں گا. یہ وعدہ کر. آمن کہ یہ مانا ایمان لے آنا. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو بھی عمل کرے گا نیک عمل کرے گا. جو بھی عمل کرے گا نیک عمل کرے گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ چھوٹے موٹے تجھے گناہ ہو جاتے ہیں نا، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، اگر تو ایمان لے آیا، مان لیا اور نیک کام شروع کر دیے تو میں تیرے چھوٹے موٹے گناہ بھی تیری نیکیاں بنا کے تجھے داد دوں گا، بدل دوں گا. یبدل اللہ سیئات حسنات، تیری میں برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہی تو ہے، اس سے بڑا بخشنے والا کون ہے؟ اس سے بڑا غفور الرحیم کون ہے؟ فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی. وہ توبہ کیسی ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ نصوح، ایسی توبہ کہ اپنے وجود کو تو یقین دلا دے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں کروں گا. گناہ کبیرہ موٹے موٹے، شراب گناہ کبیرہ، جوا گناہ کبیرہ ہے. یہ لاٹری اسی میں آتی ہے، لاٹری نہ کھیلا کرو، یہ جوئے میں آتی ہے. اسی طرح یہ جھوٹی، اگلی آج میں آ جائے گا، اگلے جمعے آ جائے گا انشاءاللہ. زنا، بیک بائٹنگ، کسی بہن بیٹی کے ٹو لگا کر باتیں بنا کر اچھال دینا. بہتان، یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہماری یعنی اس سرشت میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اس کو فرق نہیں کر پاتے آج کل. ومن تاب، اور جیسے توبہ کی، توبہ خالص کی. قرآن کریم میں آتا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا تشریح کرتے ہوئے، فرمایا کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پاک خوش کب ہوتا ہے؟ اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان گناہوں سے توبہ کر کے رجوع کرتا ہے تو اللہ آسمان میں فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں میرا آسمان سجا دو، آج میرا بندہ میرے گھر آ رہا ہے. یہ سرکار نے دعا پہ فرمایا. تو جو توبہ کر لے اور توبہ بھی خالص کر لے تو فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس نے واقعی رجوع کر لیا جو رجوع کا حق تھا. اس نے اللہ کی طرف منہ موڑ لیا. ویسے بھی یہ نا کہ انسان اگر گناہوں سے منہ موڑ لے، گناہوں سے اللہ کی طرف کر لے تو گناہوں کی طرف پیٹھ ہو جائے گی نا آپ کی. منہ موڑ لے اللہ کی طرف تو گناہ سارے پیچھے رہ جائیں گے، پیٹھ ہو جائے گی. اور یہ مطلوب ہے اللہ کو کہ ہم پیچھ کریں گناہوں کو اور رجوع اللہ کی طرف کریں. وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے رجوع کر لیا اس نے رجوع وہ کر لیا جو اس کا حق تھا. تو میرے دوستو، یہ جو عباد الرحمن ہیں یا عباد الصالحین ہیں، یہ اسی سورہ فرقان کی آیات ہیں.
جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تو سارا اسکیجول اللہ نے عباد الصالحین کا بیان کر دیا ہے. اور عباد الصالحین کہ میں نے شروع میں جو لوگ آئے ہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی باوجود نبی ہونے کی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی تو عباد الصالحین میں داخل فرما لے. کل سارا دن میں اسپتال میں رہا میں یہ میرے خیال میں انہوں نے بیاپسی کی گردن کی جس کی وجہ سے یہ گلا میرا خراب ہو گیا ہے. اس کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پتہ نہیں وہ سوا یہاں مارا تھا انہوں نے پتہ نہیں کہاں مار دیا انہوں نے جیسے یہ گلا بند ہو گیا تھا تو تکلیف ہے بولنے میں دقت ہے. کل سال ٹیسٹ کیے انہوں نے منڈے کو بیاپسی ہے. یہ کمبینیشن جو یہاں پر یہ ناک یہ کان اور یہ گلا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے یہ پرابلم. تو اس کے لیے بڑی دعا کی ضرورت ہے چونکہ شک بھی ڈال دیا انہوں نے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ لوگ دعا کر دیں گے انشاءاللہ تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی شفا دے گا اور جو آپ میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے گا. اور جو دوست فوت ہو گئے ہیں جو دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بھی جنت پہ جگہ دے جو فوت ہو گئے ہیں. اللہ تبارک اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت ادا فرمائیں.